ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور وزیراعظم مودی صاحب دونوں کو ہی ایک مشترکہ اپیل جو ہے وہ موصول ہوئی ہے کچھ بھارتی اور پاکستانی شہریوں کی جانب سے. تو کیا کہتے ہیں، یہ اس کو کنسیڈر کریں گے ایک طویل فہرست خواہشات کی، یا کہ کچھ پریکٹیکلی پاسبل ہے ان میں سے؟ ہاں، یہ 30 جون کا ایک لیٹر ہے یا اپیل کہہ لیجیے مشترکہ، جو کہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایڈریس ہے، اور اس میں 117 کے قریب پاکستانی اور بھارتی شہریوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں. کچھ ناموں پہ تو مجھے اعتراض ہے کہ کیا وہ واقعی بھارتی شہری بھی ہیں کہ نہیں، جیسا کہ لیکن بہرحال آپ کہہ لیجئے کہ 56 پاکستانی ہیں، اور اس اپیل کے مطابق 61 جو ہیں بھارتی شہری ہیں. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میر وائز عمر فاروق جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے جن کا تعلق ہے، وہ تو اب یہی کہتے ہیں نا کہ حق خود ارادیت ملنا چاہیے. تو وہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے ان کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے، بٹ وہ پاسپورٹ ہونا بھارت کے اپنے ایکسپلینیشن کے مطابق اس بات کی غمازی نہیں ہے کہ وہ شہری بھی ہیں. وہ تو انہوں نے ایک ٹریول پرپزز کے لیے حاصل کیا ہوا ہے، لیکن وہ بس اسی حد تک ہے. اسی طرح جو ہے محبوبہ مفتی تو چلیے وہ تو ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس طرح آغا سید حسن مصعبی جو ہیں ان کا، وہ بھی اپنے آپ کو شاید نہیں، وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہی سمجھتے ہیں. پھر بلال غنی لون ہیں، ان کا بھی ماضی میں حریت کے ساتھ ان کی بھی اٹیچمنٹ رہی ہے، ایفیلیشن رہی ہے. اچھا، اب یہ کہا تو ہی جاتا ہے نا کہ 117 پرومیننٹ ایمیننٹ پاکستانیز اینڈ انڈین. اچھا، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو کم از کم میں تو نہیں جانتا. زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو کہ ہوں گے اپنی اپنی فیلڈ میں پرومیننٹ، لیکن ہم نے ان کا نام کبھی سنا نہیں. اب وہ کس طرح آل آف اے سڈن پرومیننٹ ہو گئے، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ جو او پی شاہ ہے نا، ایکچولی یہ ان کا انیشیٹو ہے. صحیح. او پی شاہ کون ہیں؟ میں ان سے میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے جب میں بھارت میں تھا. مطلب ٹھیک ہے، اچھے انسان ہیں. یہ کہ انہوں نے سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس بنایا ہوا ہے، ان کے اس کے چیئرمین ہیں. وہ کیا تھنک ٹینک ہے، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کامنٹ، بٹ ہی از اے مطلب ویل میننگ گائے. اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات آگے بڑھیں. اچھا، مجھے بھی انہوں نے یہ لیٹر بھجوایا تھا کہ میں بھی اپنا سگنیچر اس پہ ڈال دوں. آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ میں نے کیوں نہیں ڈالا، اس سے بتاتا ہوں. پہلے میں ذرا ان لوگوں کی بات کر لوں نا، یہ جو 117 لوگ ہیں. جی. اچھا، اس میں زیادہ تر لوگوں کو تو میں سچی بات ہے میں نہیں جانتا کہ کون ہے یہ پرومیننٹ. پاکستان میں بھی میں بہت سے لوگوں کو مجھے نہیں معلوم، اور ہم نے اپنی ٹیم سے کہا بھی کہ ذرا معلومات تو لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا کچھ لوگوں کے بارے میں. دوسرا جو میرا ایک اس میں ہے نا کہ اس میں صرف 3 افراد کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو کسی کا بھی اس طرح سفارت کاری میں کوئی تجربہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس میں اگر آپ دیکھیے تو بھارت کی جانب سے منی شنکر آئر، وہ ایک سابق سفارتکار بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں بھارت کی جانب سے. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیے اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے بھارت کی لسٹ میں جس کا سفارتکاری میں کوئی تجربہ ہو، یا پاکستان بھارت کے تعلقات جو ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ علم رکھتے ہوں، کس طرح یہ کنڈکٹ ہوتے ہیں، کیا پرابلمس ہیں، کیا مشکلات ہیں. اور دوسری جانب اگر آپ پاکستان کی لسٹ میں دیکھیے تو اس میں ہمارے جو سابق وزیر خارجہ ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، ٹھیک ہے، ان کا ایک تجربہ ہے. انہوں نے جب بیک چینل بات چیت ہو رہی تھی تو ان کا ڈائریکٹ رول تو نہیں تھا، لیکن اس وقت وزیر خارجہ تھے تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کتاب بھی اپنی ایک لکھی ہے اس کے بارے میں. اور دوسرا پھر ہمارے سابق ہائی کمشنر اشرف جہانگیر قاضی صاحب جو کہ بھارت میں بھی پاکستان کے ہائی کمیشن. اچھا، دوسرا ایک شمشیر احمد خان ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ٹائپو ہے کیا ہے، کیونکہ یہاں شمشاد احمد خان لگتا ہے نام. یہ بھی ان کا بھی چلے تجربہ ہے. باقی اور کسی کا بھی اگر یہ واقعی وہ ہیں شمشیر احمد خان کون ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے، تو ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے. باقی بھی جو میں پاکستان کی بھی لسٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی ایسے لوگ نہیں لگ رہے جن کا سفارتکاری میں کوئی تجربہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں، مثال کے طور پر
پرویز ہود بھائی بھی ہیں اور ایک دو اپنا فرحت اللہ بابر صاحب بھی ہیں جو کہ نون لوگ ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آئے جو کہ مطلب میں کہہ سکوں کہ مطلب پہلی نظر میں ہی آپ کو لگ جائے کہ پرومیننٹ ایک لسٹ ہے لوگوں کی. اچھا، اب انہوں نے جو ہے مطلب اس پہ کیا ایک طویل لسٹ، طویل فہرست ہے خواہشات کی. یہ ہم وہ کہتے ہیں نا، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. اس میں کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آتی. وہی باتیں ہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. آپ نے کہا نا میں نے کیوں سائن نہیں کیا، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہی ساری گھسی پٹی باتیں ہیں، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. اگر آپ بھارت میں دیکھیے تو بھارت میں کافی اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے اور بڑے اس پہ پروگرامز شوز ہو گئے ٹیلی ویژن پہ، لکھا بھی جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا، یہ تو آپ نے پاکستان کو فیس سیونگ دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اگر آپ پاکستان کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیے تو یہ کوئی اچھی کاوش نہیں ہے ان دا سینس، کیونکہ ہم وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نکلنا نہیں ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو معاملات ہیں نا وہ اب کسی طور کہیں جا کے اب سلجھ جائیں. اگر ہم وہی پرانی باتیں کریں گے، آپ دیکھیں نا اس نے بات کی ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کی، وہ فریم ورک کیا کون سا نکالا ہے 2004 اور 2004 میں جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہم نے کیا تھا. اب بابا 5 اگست 2019 کے بعد سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں کشمیر پہ. اب اگر آپ پرانی باتیں کریں گے تو اس طرح تو معاملات نہیں جائیں گے. اسی طرح دہشت گردی کے بھی معاملات میں جس طریقے سے بھارت اس پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہمارے سامنے ہے، تو یہ جو ہے بات ہونے والی نہیں ہے. دوسری جانب کچھ اننیسیسری اس میں باتیں بھی آ گئی ہیں، کیونکہ دیکھیے میں نے پچھلے شاید شو میں بھی ہم نے پاکستان بھارت مذاکرات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی اور ہم نے کہا تھا کس طرح معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے. میں نے کہا تھا کچھ چیزیں مذاکرات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے 22 اپریل 2025 کو جو صورتحال تھی پہلے تو اس صورتحال پہ آٹومیٹیکلی واپس آ جائے. وہ بیہائنڈ دا بیک چینل پہ آپ کوئی بات چیت کر لیں، لیکن 3 چیزیں تو آپ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ آپ کر لیجئے. ایک تو ریسٹوریشن آف ہائی کمشنرز کا جو ہے وہ چلے جائیں ایک دوسرے ممالک میں، دہلی میں، اسلام آباد میں، اور پھر جو ہے IWT کا بحال ہو جائے خود بخود، اور پھر جو ہے جو پاکستان نے ایئر اسپیس بند کی ہے وہ. یہ 3 اسٹیپس تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک دفعہ یہ ہو جائیں گے تو پھر بات چیت آگے لے جا سکتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے بیک چینل پہ ہم کس طرح ایک نیا اسٹرکچر بنائیں، ان دا سینس کہ انفارمل اسٹرکچر. اگر اسٹرکچر ڈائلاگ کی جانب پاکستان ابھی گیا تو پھر وہی ہوگا کہ ہم CBMs میں لگ جائیں گے اور جموں اور کشمیر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اور جو روٹ کاز ہے سارے پرابلمس کا وہ تو وہیں رہے گا. تو اس وجہ سے میں اس کو وش لسٹ ہی کہتا ہوں. اور انٹرسٹنگلی اس وش لسٹ میں شاردا پیتھ کہ جی کشمیری جو آزاد جموں کشمیر میں ہے نا شاردا پیتھ، کہ جی جس طرح کرتارپور کوریڈور ایک بنایا ہم نے سکھوں کے لیے، تو اس طرح دونوں کشمیرز کے درمیان بھی ایک کوریڈور بنا لیں کہ ہندو پنڈتس جو ہیں وہ یاترا کے لیے یہاں مقبوضہ آزاد جموں کشمیر آئیں. تو یہ بھی ایک پتہ نہیں یہ کہاں کس کے ذہن میں آ گیا. یہ کافی عرصے سے بھارت کے لوگ یہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ بس جموں اور کشمیر کی جو اسلامک آئیڈینٹی ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور جو اس کی ہندو یا اسلام سے پہلے کی آئیڈینٹی ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، اور آزاد جموں اور پورے جموں اور کشمیر کی ریاست کو ایک ہندو ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے. اور اسی وجہ سے وہ ڈیموگرافک تبدیلیاں بھی وہاں پہ آ رہی ہیں، لاکھوں کے حساب سے ڈومیسائلز بھی ایشو ہو گئے ہیں بھارتی باشندوں کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شاردا پیتھ والا جو سارا سلسلہ ہے وہ اس میں کیسے آ گیا. لیکن جو ہے مطلب یہ ہے کہ ویزا سروسز کھل جائیں،
اکنامک انٹیگریشن ہو جائے، ٹریڈ کھل جائے، سب چیزیں ہو جائیں، یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اب بات بہت دور تک چلی گئی ہے، اور اب یہ جو پرانی والی چیزیں ہیں نا وہ اب کام نہیں آئے گا، اس سے کام نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ بڑا انوویٹو ہونا پڑے گا، کریٹیو ہونا پڑے گا. اور اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کا کوئی موڈ ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت شاید کچھ انگیجمنٹ کی طرف زیادہ راغب ہو ایز کمپیئر ٹو پاکستان، اور پھر اگلے سال کوئی فالس فلیگ کر کے پھر پاکستان کو کہے کہ دیکھیے RSS نے بھی کہا تھا کہ ٹاکس کریں، ہم بھی ٹاکس کریں، لیکن پاکستان سو کالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. تو وہ نیریٹو کو ری انفورس کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل مطلب ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ایک کانٹیکس میں، لیکن ان کا چونکہ تجربہ نہیں ہے میجورٹی آف لوگوں کا، تو آپ اس کو ایک بس یہ سب کچھ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ ایک PR ایکسرسائز ہے، اس سے بیونڈ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ میکانزم فالو نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے وہ آپ عبدالباسط صاحب سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کرتی چلوں 031053666259 03105366259259. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.